تو شکر یہ ہوا کہ مجھے ڈپس نہیں لگوائیں کسی نے. رائٹ. تو سر آپ بیسکلی گجرانوالہ سے ہیں. جی بالکل. تو سر بچپن کی ایسی کون سی یادیں ہیں جو گجرانوالہ سے جڑی ہیں اور آپ کو ابھی تک یاد آتی ہیں؟ سب سے زیادہ میموریل جو ہوتا ہے نا آپ کا ٹائم پیریڈ وہ کیا تھا؟ گجرانوالہ ایک بڑا پرٹیکولر سا سٹی ہے. وہاں پر یہ رواج ہے کہ عام طور پر مطلب جب میرا بچپن تھا تو یہ رواج کافی گہرا تھا کہ اکھاڑے میں ورزش ضرور کرنی ہے ہر نوجوان لڑکے نے. تو میرے والد گرامی نے بالکل اسی روایت کے مطابق ہمارے گاؤں کے اندر ہی ہماری اپنی زمین تھی اور اس پر اکھاڑا ہم نے خود بنا رکھا تھا. پورا محلہ وہیں آتا تھا. اسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں زور کرنا. تو میرے والد صاحب مجھے اکھاڑے میں خود زور کرواتے تھے. اب یہ ایک ایسی روایت ہے جو شاید دوسرے شہروں میں نہ ہو. پھر گاؤں کی یادیں تو بے شمار اور بے پناہ ہیں. بس یہ کہ جو میرا اسکول تھا جس پہ ہم پیدل جاتے تھے وہ کھیتوں کے اندر سرسبز فطرت سے جو میرا پہلا رابطہ ہوا وہ اسکول جاتے ہوئے اور اسکول سے واپسی پر ہوا. راستے میں کھیت ہوتے تھے. یہ چاول کی فصل ہے, اب اگلے سیزن میں گندم کی فصل ہے, اب یہاں چارہ لگا ہوا ہے, یہ مکئی کی فصل ہے, وہاں چڑیاں ہیں, جگنو ہیں, تتلیاں ہیں. شام میں کہیں نکلتے تھے تو جگنوں کی برسات ہوتی تھی. تو گاؤں کی زندگی بالکل مختلف ہے شہری زندگی سے اور بہت خوبصورت ہے. گجرانوالہ میرے دل کے قریب رہتا ہے. مجھے کوئی آدمی او یس I live in Lahore and I have served all over Pakistan in so many cities. گلگت بلتستان سے لے کر کوئٹہ بلوچستان تک میں نے سرو کیا ہے. لیکن ایک نیچرل سی بات ہے کہ جو آپ کی جنم بھومی ہوتی ہے, جو آپ کی برتھ پلیس ہے, اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے, اس کی یادیں آتی ہیں. وہاں اردو محاورے میں کہتے ہیں کہ وہاں میری نال گڑی ہے. جس جگہ آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ نیول کارڈ جو دایا الگ کرتی ہے اس کو زمین میں دباتے ہیں, تو اسے کہتے ہیں کہ یہاں میری نال گڑی ہے. تو اس جگہ سے جو لگاؤ ہے یا کشش محسوس ہوتی ہے وہ ایک بڑی قدرتی بات ہے. اور وہ ابھی بھی مجھے گجرانوالہ بہت پیارا ہے. وہاں کے لوگ, خاص طور پہ میرا گاؤں اور وہاں کے لوگ, اور میں اکثر و بیشتر وہاں جاتا ہوں اور جو مجھ سے ہو سکتا ہے گاؤں کے لیے یا اپنے رشتہ دار جو رہتے ہیں ان کے لیے کرتا رہتا ہوں. رائٹ. سر سوشل میڈیا پر آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ اینٹ اٹھاؤ تو شاعر نکل جاتا ہے. تو سر یہ بیسکلی یہ جو نوجوان شاعر ہیں ان کے بارے میں یوز کیا جاتا ہے اور ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی جو شاعری ہے اس کا معیار ہی نہیں ہے بالکل بھی. تو سر اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, میرا ایک سوچا سمجھا نقطہ نظر ہے کہ شاعر ہوتا ہے, بنتا نہیں ہے. شاعر جو ہے وہ بس ہوتا ہے. کسی کا شعر ہے کہ میرا خیال ہے محبوب خزاں کا شعر ہے, میرا خیال ہے کہ بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ہماری نوجوانوں میں یہ پرابلم آ گیا ہے کہ وہ شاعر ہیں نہیں, بننے کی کوششوں میں مصروف ہیں. اس لیے ان کے کلام میں وہ گہرائی, تاثیر, گھلاوٹ نہیں ہے جو ایک قدرتی شاعر, فطری شاعر میں ہوتی ہے. میری ملاقاتیں ہوئی ہیں ایسے بہت سے نوجوان لڑکوں سے اور لڑکیوں سے جن کے اندر شعری احساس نہیں ہے, لیکن چونکہ آج کل سوشل میڈیا پہ شعراء مقبول ہو رہے ہیں, ان کو پسند کیا جا رہا ہے, تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس فیکلٹی کو اپنا لیں. ارے بھائی, دنیا میں کتنی یونیورسٹیز ہیں,